دیکھیے فتنہ کسے کہتے ہیں، اور اس کی 3 نسبتیں قرآن میں آئی ہیں۔ فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، فتنہ کہتے ہیں کسوٹی کو، جس کے اوپر رگڑ کر یہ پتہ چل جاتا ہے یہ سونا کھرا یا کھوٹا ہے، یا اس میں کھوٹ ہے تو کتنی ہے، اور جو اس کے اندر کھرا ہے تو کتنا ہے، یہ فتنہ ہے۔ تو فتنہ آزمائش کو کہ جس کے نتیجے میں معلوم ہو جائے کہ یہ واقعتاً صاحب ایمان ہے یا منافق ہے، یہ فتنہ ہے۔ اچھا، اس فتنے کی 3 نسبتیں آئی ہیں۔ ایک نسبت تو یہ آئی ہے کہ لوگ فتنوں میں ڈالتے ہیں۔ اب مکے میں کیا ہو رہا تھا؟ حضرت بلال کے ساتھ امیہ ابن خلف کیا کر رہا تھا؟ کتنے بڑے فتنے میں ڈال دیا، کتنا بڑا امتحان ہو گیا ان کے لیے، ایمان پر قائم رہنا کتنا مشکل ہو گیا۔ خباب بن الارض کے ساتھ کیا کیا گیا؟ دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا۔ یہ فتنہ لوگوں کے ہاتھ سے آ رہا ہے، تو فتنے کی نسبت لوگوں کی طرف ہے، کفار کی طرف ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اہل ایمان کو فتنوں میں ڈالا، اہل ایمان مردوں کو اور عورتوں کو، اور پھر توبہ نہیں کی، اگر جو بعد میں توبہ کر لے، ایمان لے آئے، تب تو معاملہ صاف ہو جائے گا۔ امیہ ابن خلف بھی ایمان لے آتا تو جو کچھ اس نے حضرت بلال کے ساتھ کیا تھا وہ معاملہ صاف ہو جاتا، ایمان سے سارے گناہ پچھلے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے مسلمان مردوں، اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو فتنوں میں ڈالا پھر توبہ بھی نہیں کی، تو ان کے لیے لہم عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے، جلا ڈالنے والا عذاب۔ یہ ایک نسبت ہو گئی، ابو جہل کی طرف ہو گئی، امیہ ابن خلف کی طرف ہو گئی، اوروں کی طرف ہو گئی۔ ایک نسبت یہ کہ اللہ کہتا ہے ہم فتنے میں ڈالتے ہیں، جیسا کہ سورہ عنکبوت میں ہم پڑھ چکے ہیں، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ بس یہ کہنے سے چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ جبکہ ہم نے تو ہمیشہ آزمایا ہے۔ جو بھی پہلے ایمان کے دعوے دار بن کر میدان میں آیا، ہم نے ٹھوک بجا کر دیکھا ہے، انہوں آزمائشوں میں ڈالا ہے، آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزارا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ زر خالص ہے یا یہ کوئی تانبا ہے جس کے اوپر کوئی ملمہ سونے کا کر دیا گیا۔ اب یہاں فتنے میں ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ فتنے میں ڈالنے والے کفار، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، اور وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ، ظاہر بات ہے کہ ابو جہل کا ہاتھ نہ اٹھ سکتا اگر اللہ کا اذن نہ ہوتا۔ وہ کیسے برچھا مارتا حضرت سمیہ کی شرمگاہ کے اندر اگر اللہ فوراً ہاتھ کے اوپر فالج ڈال دیتا؟ نہیں کر سکتا تھا، اللہ کے اذن سے ہو رہا تھا، لہذا اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا۔ یہ ہماری آزمائش ہے جو ابو جہل کے ہاتھوں آ رہی ہے، یہ ہماری آزمائش ہے جو امیہ ابن خلف کے ہاتھوں بلال پر آ رہی ہے۔ اچھا، تیسری نسبت کیا ہے؟ یہ وہ یہاں پڑھ رہے، تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا جب آپ قرآن مجید میں یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ تغابن میں بھی، پھر سورہ منافقون میں بھی آ چکا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، اصل فتنہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ 3 دفعہ یہ آیت آئی ہے کہ در حقیقت، اور سورہ منافقون میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ تمہارا مال اور اولاد ہے جو تمہیں غافل کرتا ہے اللہ کی یاد سے، تمہارے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ مال کی محبت ٹھیک ہے، جائز حد تک جائز ہے، لیکن ایک حد سے بڑھ گئی تو یہی فتنہ ہے۔ مال حلال سے آئے حرام سے آئے تو مال تو معبود ہو گیا۔ پھر اولاد بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اولاد کی محبت تمہیں دین کے راستے سے روک لے، اولاد کی محبت میں تم رشوت خوری کرنے لگو، کیا کروں، بیٹے کو فلاں اسکول میں داخل کر دیا ہے، 5000 فیس مجھے دینی ہے، میں کہاں سے لاؤں، رشوت لینی ہے مجھے۔ یہ اولاد کی محبت ہے، اس کی دنیا بنا رہے ہو، اپنی عاقبت برباد کر رہے ہو۔ اصل فتنہ کیا ہے؟ اولاد اور مال۔ اس اولاد اور مال کی محبت کو ایک حد سے نیچے نیچے رکھو گے تو کوئی حرج نہیں، اگر یہ ایک حد سے اوپر آ گئی تو گویا کہ تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈال دیا۔